علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کا میرا موضوع ہے علم کی فضیلت اور عورتوں کے متعلق ایک عظیم حدیث۔ اس سے پہلے کہ میں علم کی فضیلت پہ بات کروں، اخلاص کے تعلق سے جاننا ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے اس درس کا میرا موضوع ہے علم کی فضیلت اور عورتوں کے متعلق ایک عظیم حدیث۔ اس سے پہلے کہ میں علم کی فضیلت پہ بات کروں، اخلاص کے تعلق سے جاننا ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں کہ ہم یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، اپنا قیمتی وقت کیوں لگا رہے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنے کا مقصد کسی کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا میں اونچا مقام ملے، شہرت ملے، عزت ملے، ہم مشہور ہو جائیں، یا کسی کے ساتھ ہم بحث و مباحثہ کر سکیں، یا لوگوں میں ہماری تعریف ہو، لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں، یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان میں ایک وہ عالم ہوگا جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ کہیں کہ وہ عالم ہے، وہ قاری ہے، لہذا اسے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنے کا مقصد شہرت پانے اور نام و نمود کے لیے تھا، والعیاذ باللہ۔ علم بھی حاصل کیا اور لیکن کیا ہوا؟ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ہم سب کو کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا بے حد ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری و مسلم۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا جو بھی آپ کام کریں اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اچھی نیت سے عادات عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے نا تو عادات کیا ہے؟ عبادت میں بدل جاتی ہے۔ جیسے ہم سب کھانا کھاتے ہیں عادت کے طور پر، سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی رات کو اس نیت سے سوتا ہے کہ میں اس لیے سوتا ہوں تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکوں، تو اس کی یہ عادت عبادت میں بدل جاتی ہے، اس کا سونا اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف نیت انہوں نے درست کر لی تو وہ پوری رات وہ سو رہا ہے لیکن وہ ایسے ہی جیسے کہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا کہ اس کی نیت ہے۔ اسی طرح حبیب بن ابی ثابت التابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سنائیے، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے ذرا رکو حتی تجیء النیہ، یہاں تک کہ نیت آ جائے، یعنی میں اپنی نیت کو درست کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرے میرے بھائی اور میری بہنیں، اتنے بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، نیک ہیں، ان کو آخرت کی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے ہماری
نیت تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہماری نیت درست ہے، اگر واقعتاً آپ کی نیت درست ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عبادات کو انجام دے رہے ہیں، تو الحمدللہ، تب تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انجام بہت برا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم جو بھی عبادات کریں گے، جو بھی نیک اعمال کریں گے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین۔ اب آتے ہیں علم کی فضیلت کی طرف۔ یاد رکھیں، علم کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث، صحیح احادیث اور سلف کے آثار موجود ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جہالت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے رہنے سہنے، ان کے کھانے پینے، ان کی بات چیت میں، بلکہ جاہل کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایمان والے جاہل کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، لہذا علم والے اور جہالت والے کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب بات علم کی ہوتی ہے تو بنیادی علم کون سا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یاد رکھیں، بنیادی علم شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور دین کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کا علم ہے، اور عقیدے کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ توحید کا علم، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی جس ذات پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھے ہیں، اس ذات کو جاننا، اس ذات سے واقف ہونا، یہ ضروری اور لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اسے جان لیتا ہے، اس کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر و قیمت کب ہوگی؟ جب ہم ان کو جانیں گے، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ لہذا جب علم والے اور جہالت والے برابر نہیں ہو سکتے تو ہمیں کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ محترم حضرات اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، علم والے سب سے بہترین لوگ ہیں اس کائنات میں، علم والے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس کائنات کی تمام چیزیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، چاہے زمین میں رہنے والے ہوں یا سمندر میں رہنے والے ہوں یا آسمانوں میں رہنے والے، تمام کے تمام علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں ان کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، کیونکہ علم والے ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لوگ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ اہل علم ڈرتے ہیں، جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً ڈرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف سب سے زیادہ کس کا اہتمام کرتے تھے؟ علم کا اہتمام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادت کے بعد علم حاصل کرنے سے بہتر کوئی بھی عبادت نہیں، گویا طلب علم بھی عبادت ہے، اور فرض عبادات کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوافل میں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے دنیا بھی سنور جاتی ہے،
اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم کیا کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور خاص طور پر علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کے تعلق سے ایک عظیم حدیث انشاءاللہ سناؤں گا۔ صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو یہ جنت عورتوں کو کیسے ملے گی؟ بہت آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کے لیے آسان کر دے، اور ہم سب کے لیے بھی آسان کر دے ان تمام اعمال کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے عورتوں کو جنت کی، کہ یہ اعمال کر لے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، جو دین کا ستون ہے۔ عورتوں پر بھی ویسے ہی نماز فرض ہے جیسے مرد پر ہے، لہذا عورت بغیر کسی سستی، کاہلی اور غفلت کے وہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، اس پر فرض اور ضروری ہے، جیسے کہ مرد پر ضروری ہے ویسے ہی عورتوں پر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنی ہے۔ روزہ صبر، تقوی اور نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی زنا، فحاشی، بے حیائی اور ناجائز تعلقات سے بچنا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، یعنی شوہر کی عزت و احترام کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اپنی تمام مسکراہٹیں شوہر کے لیے نچھاور کرنی ہے۔ شوہر اس جس بات سے خوش ہوتا ہے، شوہر جس بات سے خوش ہوتا ہے، شوہر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو بیوی کو چاہیے کہ بلکہ ان کو چاہیے کیا کہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت کریں اور ان کی عزت و احترام کریں، ان سے اچھا سلوک کریں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شوہر سے تو بڑی خوش ہیں لیکن ان کے ساس اور سسر سے مطلب دور ہیں، ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے شوہر کی دلجوئی کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں جس سے شوہر خوش ہو بیوی کو کرنا چاہیے، الا کہ جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر صرف اس کام میں شوہر کی بات نہیں ماننی ہے۔ جس کام سے اللہ تعالی
کی نافرمانی ہو وہ وہ اطاعت شوہر کی نہیں کرنی ہے. اور شوہر کی نافرمانی، زبان درازی اور شکوہ شکایت سے بچنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ صرف 4 کام ہیں، اگر عورت کر لے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے، کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، سبحان اللہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میری مائیں اور بہنیں، بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ 4 کام آسان کر دے، اور جو بھی وہ تمام نیکیاں کرنا آسان کر دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام کام آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. آخر میں ایک اعلان ہے، غور سے سنیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ درس کے تعلق سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو اس نمبر پہ واٹس ایپ میسج کر دیں، وائس میسج کے ذریعے سے، یا لکھ کر آپ وہ سوال بھیج دیں. نمبر اسکرین پہ ہے، ذرا دیکھیں. 8291439833. یہ نمبر آپ سب نوٹ کر لیں، اور اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وائس میسج کے ذریعے یا پھر سوال کو لکھ کر آپ بھیج دیں. کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بہت ہی عظیم سلسلہ ہے میرے بھائی، بہت عظیم سلسلہ ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں موربا والوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس میں جڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو جوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. محترم حضرات، یہ بہت بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیں. لہٰذا جو لوگ شروع ہی سے اس میں جڑے ہوئے ہیں ضرور اس سے جڑے رہیں، اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے، یاد رکھیں، آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی تھوڑی سی بھی بدل جاتی ہے نا، تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جاتی ہے، نیک کام کرنے لگتے ہیں، علم سے جڑ جاتا ہے، تو یاد رکھیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.